بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المجادلہ میں دو تین باتیں اسی رکوع سے متعلق عرض کرنی ہے۔ جب مسلمانوں کا اور یہودیوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، معاہدے کے بعد اب معاملہ لڑائی کا اور قتل و قتال کا تو نہیں رہا، لیکن یہ یہودی انتہائی سازشی ذہن رکھنے والے تھے، تو اب ان سے یہ برداشت نہیں تھا کہ اب یہ معاملہ تو بالکل رک گیا، تو ایسے میں کیا بنے گا۔ چنانچہ پھر انہوں نے یہ ترکیب اختیار کی کہ جہاں کہیں مسلمانوں کو آتا ہوا دیکھتے تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگ جاتے، جس کو اردو میں کانا پھوسی بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک کے کان کے قریب اپنا منہ لے گئے اور کچھ باتیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں لیکن زبان چلا کر کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اب تاثر یہ دیتے تھے کہ تمہارے خلاف کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عام زندگی میں ہر آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ بھئی کوئی آ رہا ہے، اتنے میں دو آدمی اس کو بار بار دیکھیں اور پھر آپس میں کان میں کچھ کہنے لگ جائیں، پھر دیکھیں پھر آپس میں کان میں کچھ کہنے لگ جائیں، تو سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ نامعلوم کیا بات ہے، میری طرف دیکھتے ہیں اور آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے کان میں، پھر مجھے دیکھتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کام اختیار کرتے ہیں اس وجہ سے تاکہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے، سامنے والے کو اذیت پہنچے۔ تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا، جہاں مسلمان کو دیکھتے ایک دم کان میں ایک دوسرے کے کچھ کہنا شروع کر دے۔ اب مسلمان پریشان ہوتے کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجاہدین کا جو لشکر ہے، صحابہ کہیں پر گئے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو شکست ہو گئی یا کوئی تکلیف پہنچ گئی یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے کہ یہ مستقل یہ کام شروع کرتے ہیں، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا تھا۔ حقیقتاً ایسی بات نہیں تھی، حقیقتاً ایسی بات نہیں تھی۔ اب ان کو اس بات سے منع کر دیا گیا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہو۔ لیکن نہ ماننے والی قوم، منع کرنے کے باوجود پھر وہی کام کرنا، منع کرنے کے باوجود پھر وہی کام کرنا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کام سے روک دیا جائے اور آدمی پھر دوبارہ پھر سہبارہ اگر اس کام کو سر انجام دے رہا ہے، تو یہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی عادت کا ذکر کیا جو اللہ کے نافرمان ہیں، کہ روک دیا گیا اس کام کے کرنے سے،
لیکن ثم یعودون، پھر لوٹ کر وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ تو کسی برائی سے روکنے کے بعد اس برائی میں آدمی مبتلا ہوتے ہوئے ڈرے کہ بھئی یہ کام تو نقل کیا گیا ہے ایسے لوگوں کا جو کہ اللہ کے نافرمان تھے۔ مسلمان تو ماننے کی بات کرتا ہے، عمل کرنے کی بات کرتا ہے، یہ تو غیروں کے کام تھے جو کہ اللہ نے قرآن میں نقل کیے کہ ان کو منع کر دیا یہ کام نہ کرو، اور پھر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کام مسلمانوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ مثلا مجلس میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے اور تینوں میں سے 2 نے آپس میں کان میں بات کرنا شروع کر دی اور تیسرے کو چھوڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے تیسرا پریشان ہوگا، بھائی نامعلوم یہ لوگ آپس میں میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، پریشانی کا باعث بنے گا۔ لہذا مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جہاں کہیں 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور اس طرح سے باتیں کرنا کہ تیسرے کو چھوڑ دینا، مجلس سے بالکل برخاست کر دینا، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ اجازت لے کے یہ کام کرتے ہیں، بعض لوگ اجازت لے کے یہ کام کرتے ہیں، مثلا 3 کی مجلس ہے تو تیسرے سے کہا کہ بھئی ذرا ہم کوئی بات کر لیں، ذرا ہم کوئی بات کر لیں، ٹھیک ہے وہ اجازت دے دیتا ہے، لیکن بہرحال جو ایک مجلس کا عمل ہے، جو ایک مجلس کا عمل ہے کہ سامنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یار مجلس سے مجھے ایک دم نکال کر برخاست کر دیا، مجلس سے نکال کر برخاست کر دیا اور خود دونوں آپس میں لگ گئے۔ بھئی اجازت لینے کا پھر بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بہرحال دور کے حوالے سے بھی تکلیف پہنچے، یہ طریقہ بھی غیر مناسب ہے۔ ٹھیک ہے وہ اجازت تو دے دیتا ہے لیکن مجلس میں اس کو تنہا چھوڑنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ تو ایک کام تھا یہودیوں کا، اور ایک اور کام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا نقل کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ پر سلام کے نام پر در حقیقت ہلاکت کی بات کرتے، بد دعا کی بات کرتے۔ آپ کے پاس آتے نا تو آنے کے بعد یوں نہیں کہتے السلام علیکم، یوں نہیں کہیں گے، بلکہ کہتے السلام علیکم۔ السلام کا مطلب ہے ہلاکت، موت کا آنا، ہلاک ہو جانا۔ اب یہ جملہ اختیار کرتے السلام علیکم۔ اب اس قدر تیزی میں بول گئے یا جلد بازی میں بول گئے یا الفاظ کو چبا گئے کہ سامنے والے کو پتہ نہ لگے السلام علیکم۔ یہ جملہ ایسے جلدی میں اختیار کیا کہ آدمی اس میں تمیز یعنی امتیاز نہیں کر پا رہا، فرق نہیں کر پا رہا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پر تشریف فرما تھی، انہوں نے یہ بات سن لی کہ یہ سلام تھوڑی کر رہا ہے یہودی، یہ تو میرے نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہلاکت کی بات کر رہا ہے، السلام کے معنی ہلاکت کے ہیں۔ تو ان کو تھوڑا سا یہ محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم پر ہلاکت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غصہ ہو۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح کے کلام کو پسند نہیں کرتا، سختی کے کلام کو پسند نہیں کرتا، اللہ نرمی کے کلام کو پسند کرتا ہے۔ کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے سن لیا اور میں نے جواب یعنی کہ مناسب جواب بھی دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہتے تھے وعلیکم، آپ یہ جملہ اختیار کرتے وعلیکم۔ اب بھائی تم نے اگر رحمت کی دعا دی ہوگی تو وعلیکم، اگر تم بد دعا دے رہے ہو تو وعلیکم۔ آپ بہت معتدل بات کر کے خاموش ہو جاتے تھے، بس اتنا کہتے وعلیکم، یوں کہتے تھے۔ اب سامنے والا خود اندازہ کر لے بھائی کہ اگر بد دعا دیے تو وعلیکم تمہارے اوپر پڑے، اگر رحمت کی بات کہیے تو وعلیکم تمہارے اوپر رحمت پڑے۔ آپ ایک معتدل جملہ منہ سے اختیار فرماتے، بس یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا کہ تمہارے اوپر لعنت ہو، اللہ کا غصہ ہو، تم پر ہلاکت ہو۔ بہرحال یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ تھا، ظرف کے حوالے سے صحابہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ بھئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہلاکت کی بد دعا دے اور صحابہ خاموش رہے۔ ان کے ایمان کا تقاضا تھا، خاموش کیسے رہتے؟
چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جہاں پر خاوند تھے وہاں پر پیارے حبیب بھی تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم پر ہلاکت ہو، تم پر لعنت ہو، تم پر اللہ کا غصہ ہو، لیکن آپ نے پھر بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ دیکھو میں نے تو جواب دے دیا، لہذا بس اسی پر اکتفا گویا کہ کر لو، اسی پر اکتفا گویا کہ کر لو، بس سمجھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ بھی ہمارے معاشرے میں بھی لوگ سلام کرتے ہیں، سلام کا صحیح طریقہ جو ہے آدمی اسی کو اختیار کرے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی سلام، آپ پر سلامتی ہو، یہ السلام علیکم، مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس میں بعض الفاظ تو بالکل درست ہی نہیں ہوتے۔ تو آدمی ذرا سوچ لے کہ ایسا تو نہیں کہ غیر درست ہونے کی صورت میں آدمی منہ سے کچھ نکال رہا ہے، جیسے ابھی یہاں کہا کہ السلام علیکم، اب کیا ہے کہ لام غائب کر دیا، السلام علیکم کی جگہ کیا کہہ دیا، السام۔ اب اگر عام آدمی کے منہ سے بھی یہ لفظ نکل رہا ہے تو پھر قابل غور بات ہے کہ بھئی یہ لفظ تو غلط نکل رہا ہے، معنی کچھ سے کچھ بگڑ رہا ہے۔ السلام علیکم لام ہی حذف کر دیا تو مطلب کیا ہوا، گویا کہ ہلاکت کی بد دعا کر دی کہ تم پر ہلاکت ہو۔ آدمی پورا سلام اختیار کرے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک تو سلامی کو مٹا دیا، یعنی سلام ہی نہیں کرتے، سرے سے سلام کلام ہی نہیں۔ ہاں سلام کریں گے پھپھی ذات بھائی کو، چچا ذات کو، ماموں ذات کو، کیوں؟ رشتہ دار ہے، جبکہ آپ نے تو فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، سب کو سلام کرنے کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں کہ کزن ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہے تو سلام کر رہے ہیں ورنہ کسی اور کو سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ سلام اتنی بڑی چیز ہے، السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں۔ لہذا آدمی اس کا بھی اہتمام کرے کہ ایک تو سلام کو حذف نہ کرے، جو ہمارے معاشرے میں بھئی خدا حافظ کا لفظ کہتے ہیں۔ خدا حافظ کا لفظ ایسا مشہور ہو گیا کہ جناب وہ سلام ہی کو حذف کر دیا گیا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ۔ سامنے والا سلام کر رہا ہے السلام علیکم، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہ جواب میں کہتا ہے اللہ حافظ یا خدا حافظ۔ یہ تو سنت کو مٹانے والی بات ہو گئی، سنت کو ختم کرنے والی بات ہو گئی۔ حالانکہ سنت کو تو عام کرنا چاہیے، اور یہ سنت تو سلامتی کی ہے، لہذا آدمی ان طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ جائز ناجائز کی بات الگ ہے، لیکن سامنے والا جب سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، نہ کہ اس کے جواب میں خدا حافظ کہنا، اللہ حافظ کہنا، یہ طریقہ غیر مناسب ہے۔ اسی میں ایک اور آیت کریمہ کی تھوڑی تشریح کرنی ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلس میں کشادگی اختیار کرو تو تمہیں چاہیے کہ کشادگی اختیار کر لو، کشادگی اختیار، اور تم سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھ جاؤ تو تمہارے کو چاہیے کہ اٹھنے کا اہتمام کر لو۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم تھی، یہاں تک کہ کچھ بدری صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی مجلس میں کشادگی کرو، وسعت پیدا کرو تاکہ آنے والا بیٹھ جائے، اس کو جگہ مل جائے۔ اب ایسا ہوا کہ یا تو اس پر عمل نہیں ہوا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ان کی جگہ سے اٹھا دیا، بھئی آپ اٹھ جائیں یہاں سے، بھئی آپ یہاں سے اٹھ جائیں، آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ یا تو اعلان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات ہوئی، یا پھر آپ نے بعض صحابہ جو کہ ہمیشہ حاضر رہتے تھے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ ذرا یہاں سے اٹھ جاؤ، گویا کہ تھوڑی دور کو ہو کے بیٹھ جاؤ، جو آنے والے ایک تو ان کا اکرام بھی ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ یہ لوگ عام طور پر مجلس میں موجود نہیں رہتے، لہذا یہ بات کو سن لیں گے۔ آپ لوگ تو ہمیشہ کی مجلس میں حاضر باش ہو،
اب کوئی بات ہوگی آپ دوسروں سے پوچھ لو گے، عام طور پہ مجلس میں اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہوتا ہے۔ اب یہ دور کے اصحاب ہیں، اب یہ چلے جائیں گے تو اگر کوئی بات ہوگی تو پھر ان تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اٹھا دیا۔ تو اب یہ ظاہری طور پر ایک عمل اگر دیکھا جائے، مجلس سے اٹھانا، کسی کا اڑ جانا، تو اللہ تعالیٰ پھر تسلی دے رہے ہیں صحابہ کو کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جا رہا ہے اور کہنے والا تمہارا نبی بھی ہے تو تمہیں چاہیے کہ خوشی خوشی مجلس میں کشادگی پیدا کر لو، تمہیں چاہیے کہ خوشی خوشی مجلس سے اٹھنے کا اہتمام کر لو، اللہ تمہیں اس پر اجر دے گا، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تمہیں اس پر جو ہے وہ درجات بلند تمہیں نصیب کرے گا، لہذا یہ کام کرنے کا اہتمام کرو۔ اس کی تشریح میں یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر تو کہا کہ قیلا کہا جائے تو اڑ جاؤ، تو اب ایسا نہیں کہ آنے والا کہے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں اڑ جاؤ، لہٰذا تمہاری نظر میں تو تم سے کہا جا رہا ہے اڑ جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر آنے والے کو اختیار مل جائے کہ بھائی قرآن نے کہا ہے کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، لہذا میں تم سے کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اختیار سب کو حاصل نہیں ہے، یہ اختیار صاحب مجلس کو حاصل ہوتا ہے، صاحب مجلس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، اور صاحب مجلس بھی ایسا ہو کہ مجلس والے اس کے معتقد ہوں، ورنہ اگر کسی کو اٹھائے گا تو وہ تو لڑ پڑے گا، بھائی مجھے یہاں سے کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو صاحب مجلس کو اختیار ہے کہ وہاں پر اگر کسی کو اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، صاحب مجلس کو اختیار ہے۔ اور جو بیٹھنے والے ہیں اول تو ان کو چاہیے کہ جب کوئی آنے والا شخص ہو تو آنے والے کے لیے مجلس میں خود سے کشادگی پیدا کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اپنی مجلس میں کشادگی پیدا کرو تاکہ آنے والا اس کشادگی کی بنیاد پر بیٹھ جائے، اس کو بھی جگہ مل جائے۔ یہ طریقہ شریعت نے سکھایا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر آدمی دیکھ رہا ہے کہ بھئی جگہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان تفریق کی جائے، دو مسلمانوں کے درمیان تفریق کی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جبکہ ہمارے ہاں اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر مسجدوں میں تو معاملہ اس کے بالکل ہی برعکس ہوتا ہے۔ اگر ایک بالش کی بھی جگہ ہوگی تو عام طور پہ مصلی اس میں گھس جاتا ہے، ایک بالش کی جگہ ہے لہذا ایک بالش آپ دو، ایک بالش آپ دو، اللہ نے میرا جسم 3 بالش کا بنایا ہے لہذا میں جناب والا اچھی طرح سے کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ اب دائیں والا بیچارہ پریشان ہے، بائیں والا پریشان ہے۔ اللہ کے بندے، جب ایک بالش جگہ تھی تو آدمی کو خود احساس ہونا چاہیے جب صفیں قائم ہوں گی آدمی تھوڑا سا اپنے جسم کو کھولتا ہے، بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک بالش عام طور پر کھڑے ہونے میں صف کے پورے کرنے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں آنے والا دور سے دیکھتا ہے، ایک تو پہلے آتے نہیں ہیں، پہلے مسجد میں آتے نہیں ہیں، دور سے وہیں سے جائزہ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ دیکھنے میں بات آتی ہے، حتیٰ کہ جمعے کی نماز میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور جگہوں کو ڈھونڈ رہا ہے، کبھی یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، ایک پورا جناب والا ایسا چکر کاٹتے ہوئے آ کے تیسری صف میں بیٹھ جائے گا، حالانکہ مسجد بھری پڑی ہے، لیکن بیماری ہے، بیماری ہے، اور وہ ہمیشہ کی بیماری ہے، منع کرنے کے بعد بھی نہ مانے، وہ بیماری ہے، بس لا علاج بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے کہ بس دور سے جناب والا دیکھے گا، جائزہ لے گا اور پھر آگے بڑھتے 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 صف میں بیٹھ جائے گا۔ بھئی اگر آگے صف میں بیٹھنا تھا تو پہلے سے آؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، لوگوں کے اوپر سے گزرنا، کبھی کسی کو تکلیف پہنچانا، اس والے کو مارنا، کبھی اگلے والے کو مارنا، لاتوں سے جناب والا مارتے ہوئے آگے جانا، یا پھر کیا ہے ہاتھ دے کے اس کو ادھر کرنا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ادھر اس والے کے ہاتھ رکھ کے اس کو ادھر کرنا۔ ایک عجیب صورتحال سامنے آتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ جناب
نہ فہم ہے، نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ تربیت ہے، بس گویا کہ کہا جائے منہ اٹھائے چلے آ گئے، منہ اٹھائے چلے آ گئے۔ کیا مجلس کے آداب ہیں، اللہ کے گھر کے کیا طور طریقے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عمل کو دیکھا، اس طرح کے عمل کو، آپ نے ان آنے والے کو کہا کہ وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ۔ صحابہ تو اتنا ادب کرنے والے تھے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کے کان میں یہ بات پڑی وہیں بیٹھ جاؤ، تو جہاں ان کے کان میں آواز آئی غالباً وہاں پر چپلیں بھی پڑی ہوئی تھی، وہیں بیٹھ گئے۔ یہ ادب کا حال تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ تو بیچارے ابھی آئے ہی نہیں تھے، مجلس کا حصہ ہی نہیں بنے تھے، لیکن نبی کی آواز کان میں پڑ گئی، نبی کی آواز کان میں پڑ گئی، وہیں چپلوں میں بیٹھ گئے، حالانکہ وہ مقصود بھی نہیں تھے، لیکن یہ احترام تھا، یہ ادب تھا۔ تو مجلس کا ادب یہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ذرا سی ایک بالش جگہ ہوتی ہے، صف اول میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کی صف ہے، لہذا شیطان بن کے گھس جاتے ہیں، فرشتوں کی صف ہے، شیطان بن کے گھس جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں جگہ ہی نہیں تھی صف اول میں، اب جب وہ گھس گئے اس کے اندر تو برابر والا مستقل پریشان ہو رہا ہے، نہ اتحیات میں صحیح طرح سے بیٹھ سکے بھائی، نہ صحیح طرح سے رکوع کر سکے، نہ صحیح طرح سے سجدہ کر سکے۔ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو تھوڑے ہاتھ اس کے بیچارے کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، مستورات کی طرح تھوڑی سجدہ ہے کہ وہ زمین پہ جا کے چپک جائے گا، اس لیے کہ ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سطر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو وہ سطر کے حساب سے بالکل جناب والا محسوس لیں۔ یہ حکم مستورات کے لیے ہے شرعاً، مردوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ مرد تو جناب والا اتنا اونچا سجدے کی حالت میں اٹھتا ہے کہ بکری کا بچہ جو ہے وہ اس کے درمیان میں سے نکل جائے، تو اس کے لیے ہاتھ رکھنا، تھوڑا سا ہاتھ میں کشادگی ہونا، اتنی تو جگہ بنتی ہے سجدے کی حالت میں، لیکن کوئی آدمی زبردستی جب گھسے گا تو اس کا سجدہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ دونوں کی دونوں کوہنیاں جو ہیں اس کی پسلیوں سے ملی ہوئی ہوں گی، آ رہے بات سمجھ میں؟ اور یہ ہاتھ جو ہے وہ اس کے منہ سے چپکے ہوئے ہوں گے، یہ بیچارہ اپنی ہاتھ کو بھی وہ جب ہاتھ کو بھی فاصلہ نہیں ملے گا تو وہ ہاتھ اپنے جو ہے وہ پیٹ کے نیچے لا کے ایسے رکھ لے گا۔ پوری نماز کا ستیہ ناش کر دیا، خلاصہ یہ نکلتا ہے پوری نماز کا، نہ اس کو خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اس بیچارے کا دھیان باقی رہا۔ یا اللہ کیا نماز کا جو ہے وہ حشر نشر کر دیا۔ وہ والی بات ہے نا کہ فرشتوں کی صف تھی، شیطان بن کے گھس گئے، اور سب کی نماز جو ہے برابر والوں کی تو کم سے کم خراب کرنا شروع کر دی۔ اور مسجد میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مسجد میں تکلیف پہنچانے والا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بری الذمہ ہے، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا صف کے حوالے سے، یا اسی طرح سے صفیں بھر گئی ہیں، گردنیں پھلانگتے پھلانگتے آگے آنا اور پھر بیچ میں گھس کے بیٹھ جانا، یا کسی کے منہ کے آگے بیٹھ جانا۔ بعض لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے، ایک آدمی اپنی صف میں پوری جگہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، آگے اس کی جگہ خالی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب اب قیام ہوگا تو یہ جگہ آگے کی میری ہوگی، اب وہ اس کے آگے آگے بیٹھ جاتا ہے، تو جب تک کہ نماز کھڑی نہیں ہوتی وہ سوچتا رہتا ہے کہ یا اللہ یہ جائے گا کہاں۔ سمجھ رہے بات؟ نہ بیان کی طرف توجہ، نہ خطبے کی طرف توجہ، اس کا دماغ اتنا منتشر ہو گیا، اس لیے کہ بالکل اس کے آگے آگے بیٹھ گیا۔ وہ آگے کی جگہ اس کی سجدہ کرنے کی ہے، جب نماز کھڑی ہوگی بیچارہ کھڑا ہوگا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، اس کے آگے کی جگہ اسی کے حوالے سے ہے، اسی کا حق ہے۔ لیکن یہ اب آگے آگے بیٹھ گیا تو پورے بیان میں وہ اس کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کوئی جگہ تو میں دیکھوں تو مجھے تسلی ہو، ورنہ یہ تو میرے سر پر آ گیا۔ یہ سراسر اذیت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ایذائے مسلم نہیں ہے، ناجائز کام نہیں ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، اور ہو کہاں رہا ہے؟ مسجد میں۔ ہو کہاں رہا ہے؟ مسجد میں۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام صرف نماز پڑھنے کا ہے، اپنے ہاتھ سے، زبان سے، پاؤں سے، اپنے اعمال سے
جو چاہے کرتے رہو، بس صرف نمازی ہونی چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، اچھا نمازی، پکا نمازی، اگلی صف میں نماز پڑھنے والا نمازی، اگرچہ دوسروں کو تکلیف کیوں نہ پہنچائے جائے لیکن کم سے کم نمازی تو ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی صرف نمازیں پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا، نمازیں پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا، وہ آدمی جنت کا مستحق ہوگا جو اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان کو تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا، کسی مسلمان کو اذیت بھی نہیں پہنچائے گا، کسی کا حق بھی نہیں مارے گا، کسی کے ساتھ ناجائز بھی نہیں کرے گا، وہ آدمی نیکیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جانتے ہو میرے امت کا مفلس کون ہے؟ جو پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن قیامت کے دن حق والوں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی رہیں گی۔ بھائی ہاں یہ نمازی تو تھا، اس نے پہاڑ برابر نیکیاں تو جمع کر لی ہیں لیکن تکلیفیں پہنچائی ہیں، اذیتیں پہنچائی ہیں، حق مارا ہے، دوسروں کے ساتھ ذلت اور رسوائی کا معاملہ کیا ہے، لہذا پہاڑ برابر نیکیاں کل قیامت کے دن تقسیم ہو جائیں گی۔ تو لہذا صرف نماز نجات کے لیے کافی نہیں ہے، نجات کے لیے، بلکہ اپنے آپ کو بنانا اور کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا اور اپنے آپ سے کسی کو تکلیف دینا، یہ بھی مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے، ورنہ پھر یہ آدمی ایسا نہ ہو کہ امت کا مفلس نہ بن جائے۔ ایک عمل ہمارے ہاں اور ہوتا ہے بھائی جو کہ بالکل غلط ہے اور شرعاً بھی درست نہیں ہے، وہ یہ کہ خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھنے میں آتا ہے جگہیں گھیرنا، جگہوں پہ قبضہ کرنا، رومال رکھا اور گھوم رہے پھر رہے مسجد میں مزے سے، رومال رکھ لیا اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس یہ جگہ ہماری بک ہو گئی، فرشتوں کے ہاں نام لکھوا دیا کہ اب یہ جگہ ہماری بک ہے، مسواک رکھ دی، ٹوپی رکھ دی، رومال رکھ دیا، اور اس کے بعد پوری مجلس میں آزادانہ گھوم رہے، اور پھر بعد میں ایک طریقہ کیا غلط پہ غلط، جب مسجد بھر گئی تو پھر وہاں دور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہماری مسواک رکھی ہوئی ہے ادھر، لہذا وہی عمل جو پہلے والا کر رہا تھا، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آ کر اپنا رومال اٹھایا اور وہاں بیٹھ گئے۔ یہ وہی والا طریقہ ہو گیا بھائی، تکلیف والا طریقہ تو لوٹ کر آ گیا نا۔ اول تو یہی طریقہ درست نہیں تھا کہ مسجد میں جناب والا مسواک کے ذریعے سے جگہ گھیرنا۔ اللہ حفاظت فرمائے، ناسمجھی کا عالم یہ ہے کہ عصر میں جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو رومال رکھ کے جاتے ہیں، عصر میں جب گھر جا رہے ہیں تو رومال رکھ کے جا رہے ہیں، مغرب میں آ کے وہیں بیٹھیں گے۔ عجیب صورتحال ہے بھائی یار، اللہ کے گھر کے اندر ناجائز کام، غلط طریقہ اختیار کرنا، اور اگر ان کی جگہ پہ کوئی آ کے بیٹھ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو عصر کے وقت رومال رکھ کے گئے تھے، تو بھائی عصر سے مغرب تک کہاں تھے؟ رومال تھا ہمارا، سمجھ رہے بات، ہمارا رومال تھا موجود، تو بھائی رومال تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور اس طرح سے جگہوں کا گھیرنا یہ بالکل غلط عمل ہے ہمارے معاشرے میں، مسجدوں میں میرے عزیزوں، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عمل انتہائی اکثر لوگ اختیار کرتے ہیں۔ پھر آپس میں جناب والا لڑائیاں ہوتی ہیں، یا معتکفین ساتھی بھی اس عمل کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، باہر کے آنے والے احباب پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاشرہ ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے کہ یہ اعتکاف والے آ کر بیٹھتے تو ہیں ہی نہیں اور پوری مسجد میں اور اپنے خیموں میں گھسے رہتے ہیں، اور ان کے رومال جو ہیں وہ صفوں میں بچھے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ آدمی ہاں اتنی بات فرماتے، ایک آدمی بیچارہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو کوئی حاجت ہو گئی، پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، وہ استنجے کی حاجت ہو گئی، وضو کا کوئی مسئلہ ہو گیا، پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اپنی مسواک رکھ کے چلا جائے۔ اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں، عقل میں بھی بات آتی ہے کہ بھائی بیچارہ شروع سے بیٹھا ہوا تھا، اب اس کو حاجت ہو گئی، استنجے کی حاجت ہو گئی، وضو کا اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یا اسی طرح سے کھانسی بلغم کا کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ اپنا رومال رکھ لے تو اس کی اجازت ہے، وہ اپنی مسواک رکھ کے چلا جائے اور بتا دے بھائی میں تو مستقل بیٹھا ہوا تھا، مجھے حاجت ہو گئی تو میں ابھی آ رہا ہوں،
اس کے لیے تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن کوئی آدمی مستقل پہلے سے نہ بیٹھا ہوا ہو اور اس طرح سے اپنی جگہیں گھیر گھیر کے جائے، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔